جواب اس کا یہ ہے، حنفی یہ کہتے ہیں کہ علت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے نفع کی اور ایک ہے ضرر کی۔ علت دو قسم کی، ایک ہے نفع کی اور ایک ہے ضرر کی۔ جتنے جانور تم شکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ اصل میں حکم یہ آیا ہے کہ تم نے شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تم نے کیا نہیں کرنا؟ شکار نہیں کرنا ہے۔ شکار کرو گے تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اب صید کسے کہتے ہیں، شکار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شکار ہر وہ چیز ہے جس سے تم نفع اٹھا سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ کھاؤ پیو گے تبھی بات بنے گی۔ ہرن کا شکار کرو گے تو بکری جزا میں دینی پڑے گی، اگر جنگلی گدھے کو نیل گائے کو شکار کرو گے تو گائے دینی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ تو کھانے پینے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو چیز بھی تمہیں نفع دیتی ہے، شکار شیر کا شکار کرو گے تم اس کی چربی کو دوائی میں کام لے کر آتے ہو، اس کی کھال کو تم باقاعدہ بیچتے ہو۔ اصل چیز جو ہے وہ نفع اٹھانا ہے، سمجھا بات نہیں آ رہی؟ ہاں، میرے آقا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے بارے میں حکم دے دیا ہے وہ چیزیں وہاں پر بند ہو گئی، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ چیل ہے، کوا ہے، اور یہ کاٹنے والا کتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں میرے آقا نے 5 چیزیں گنوائی ہیں، بعد اکٹھے کرتے ہیں 7 چیزیں بن جاتی ہیں بہت زیادہ، وہ ان کو اس میں رہنے دیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے اصل میں صید اسے کہا جائے گا جس سے تم نفع اٹھا رہے ہو۔ اب علت دو ہو گئی، ایک ہوگی ضرر کی اور ایک ہوگی نفع کی۔ ہم نے کہا کہ صید اسے کہا جائے گا کیونکہ لوگ شیر کا بھی شکار کیا کرتے تھے، لوگ جو ہیں لومڑی کا بھی شکار کیا کرتے تھے، اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا تھا۔ لومڑی کی کھال بڑی مہنگی ہوتی ہے، جس طرح گدھے کی کھال بڑی مہنگی ہوتی ہے نا، اسی بنا پر گدھوں کا گوشت یہاں پہ چل گیا ہوٹلوں میں نا، کھال کی وجہ سے تو گوشت چلا ہے، اور کیا ہے۔ کھال اگر اس کی مہنگی نہ ہوتی تو کس کے سر میں دس تو گدھوں کو ذبح کرتا، گائے ذبح کر کے اس کی کھال دیتا۔ اصل چیز جو ہے وہ نفع اٹھانا ہے۔ ابھی گدھوں سے نہ کو پتہ چل گیا نا، حالانکہ کی بات پکی ہے نا۔ لومڑی کی جو کھال ہے، گیدڑ کی جو کھال ہے، اس سے بہت ہی نفیس چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور وجہ یہ، اور یہ بات ذہن میں رکھو، میرے کی یہ قانون ہے، کل اہاب دبغ فقد طہر الا جلدین، یا جلد الانسان و جلد الخنزیر۔ ہر جلد جب اس کو اچھی طرح دماغت کر لیا جائے، ہر کھال کو اس کو سرسرا کر لیا جائے، دھو لیا جائے، اس کو اس عمل سے گزار دیا جائے، پاک ہو جاتی ہے۔ صرف 2 جلدیں پاک نہیں ہوں گی، ایک انسان کی اور ایک خنزیر کی، یہ 2 جلدیں کبھی پاک نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی کو دماغت کر کے آپ استعمال کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ خنزیر بھی نجس ہے، اس کی جلد میں کبھی پاک نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اب جب یہ معاملہ آ گیا، ایک ہے نفع اٹھانا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ اور جہاں پر میرے آقا نے استثناء، آپ کہیں کہ وہ کاٹنے والے کتے کی جلد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ تو حضور نے استثناء کر دیا نا، حضور نے استثناء کیا ہے نا۔ باقی قرآن پاک کا حکم تو ایک مطلق ہے نا، لا تقتلوا الصید، تم نے شکار کو قتل نہیں کرنا تو شکار تو ہر وہ چیز ہوگی جس سے تم نفع اٹھا سکتے ہو، تمہارا شکار ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ وہ تمہارا شکار ہے، اس لیے نہ شیر کو شکار کر سکتے ہو، نہ لومڑی کو مار سکتے ہو، نہ گیدڑ کو مار سکتے ہو، ان کو نہیں مارو، اگر مارو کی جزا دینی پڑے گی۔ بات سمجھ آ گئی، کھل گئی بات ساری، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، مچھر کو مار سکتے ہو کیونکہ ضرر ہے، اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ مکھی کو مار سکتے ہو کہ کاٹنے والی مکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ضرر ہے، نفع نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں آنا آپ نے بالکل گنوائی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ومن قتل منکم متعمدا، اور جس شخص نے جان بوجھ کے قتل کیا کسی جانور کو، ایسی صورت جزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا ہے۔ جو چوپائے جو آپ کے پالتو دے ہیں اس کو دیکھ لو گے، شیر کے مقابلے میں آپ گائے کو لے آؤ گے، ہاں اسی کی کٹ کاٹ کا ہوتی ہے گائے شیر کی، تو جناب اس کے مطابق آپ گائے کو اللہ کے حرم میں، حرم میں لے جا کے آپ کو ذبح کرو گے، اس کے جناب وہ جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، ہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ تم قیمت بھی دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو، یا وہی چیز دو گے۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب قیمت، ہم یہ کہتے ہیں کہ قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور
سے پورا فقہی معاملہ چلتا ہے، وہ ہم اس پر نہیں جاتے، مجاز عمومی مجاز وغیرہ پر نہیں جاتے وغیرہ وغیرہ. حد یہ بالغ الکعبہ، جب قربانی کعبہ کو پہنچی ماری ہو، کعبہ میں پہنچے گی پھر جا کے ذبح ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب اپنے گھر میں فون کر دیا جناب میں نے فلاں شیر کو مار دیا، مہربانی فرمائیے، اور وہ بڑا، اور یہاں پر گایوں کی بڑی چڑھی ہوئی ہے گھر کے اندر، وہ فلاں ملی، وہ فلاں گائے سچ خرید کے قربانی کر دو. یہ بات نہیں ہے، وہ حرم حدود حرم میں جائے گی گائے، وہیں پر ذبح ہوگی حدود حرم کے. حدود حرم کا مطلب کیا ہے؟ خانہ کعبہ شریف نہیں ہے، حدود حرم پورا حرم کا حدود ہے. جہاں تک کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ کے زمانے اقدس میں جب کہ آپ نے خانہ کعبہ کو بنایا، اس وقت تک بھی حجر اسود شریف سے جو ہے روشنی پھوٹا کرتی تھی. جہاں جہاں تک جاتی تھی آپ نے نشان لگا دیا، وہ سارا حدود حرم بن گیا. اور کفارہ تو اور کفارہ یا کفارہ مسکینوں کا، ٹھیک ہے نا، بدلے کے جانوروں کے بدلے میں آپ غلہ ہر مسکین کو، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنے کی بکری میں نے ایک ہرن کو شکار کر لیا ہے، اب مجھے بکری دینی ہے، بکری کی اتنی قیمت بنتی ہے. اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں مساکین کافی ہیں، ان کے لیے غلہ خرید لیا، انہیں پہ بکری کی قیمت کے پیسہ پر خرید لیا، غلہ خرید لیا اور سب مساکین میں تقسیم کر دیا. اور عدل ذالک صیامہ، یہ اسی کے مساوی، یعنی کہ جتنا کہ وہ یہ فدیہ بنتا ہے ایک بندے کا، اس حساب سے مثال کے طور پر جناب ایک بکری جو 1000 روپے کی آئی اور 100 روپے ایک فدیہ بنتا ہے ایک بندے کا، اور آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں اتنا میں کہاں سے کروں، تو چلے بھی ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہیں وہ 10 روزے رکھ لیں، آپ کا کام ہوگا. اچھا، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ ذرا چکھ لے کہ اس نے کیا کیا. رب نے روکا تھا پھر اس نے ایسی حرکت کی، یہ ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اس کو فائدہ تو ہوا نہیں، گوشت تو کھا نہیں سکا، اس وقت کیا لے کر بیچے گا اور کیا کرے گا. عفا اللہ عما سلف، ہاں اے میرے محبوب کے غلاموں، جو پہلے ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا ہے، میرا محبوب موجود ہے، آئندہ ذرا احتیاط کرنا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، رب العالمین، اور جو پھر یہ کام کرے تو اللہ اس سے بھی بدلہ دے گا. آپ نے روک دیا ہے. محبوب کی شان ایسی ہے کہ شان ان کی وجہ سے ہم تو پہلی چیزیں معاف کر رہے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے معافی ہوگی. میرے احکام ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر عمل پیرا ہونا ہے. واللہ عزیز انتقام، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بدلہ دینے والا. رب تمہاری دعا ہے اللہ ہم سب پر کرم ہوا. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی مجھے. استخارہ کر کے آ کے میں نے پڑھا دیا آپ کو، محنت کرنی پڑی ہے نا. اس سے کئی گنا زیادہ مجھے زکوٰۃ کے موضوع میں محنت کرنی پڑے گی. سیدھی ہو جاؤ، سیدھی ہو جاؤ، مہربانی کرو، وقت پر آؤ، تھوڑا سا وقت درسی پر، درسی پر تھوڑا سا وقت، درسی پر تھوڑا سا وقت، چند منٹ ہے میرے. آپ دیکھیں غور کریں، اگلے جمعے جو ہے 4 بجے اذان ہوگی، 4 میں نماز ہونی ہے، اور 5:20-22 پر غروب آفتاب ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ مشکل سے آپ کو ملے گا، مشکل سے 1 گھنٹہ ملے گا، جس میں کہ 1.25 گھنٹہ میں پڑھاتا ہوں اور 15-20 منٹ باقی دوسری پڑھنے کا موقع ملتا ہے. صرف 1 گھنٹہ وہ نکالتے ہوئے آپ کو بخار چڑھتا ہے. اس طرح نہیں ملنا چاہیے، وقت پر وقت. صرف 1 گھنٹہ ملے گا، اندازہ کرو. یعنی 4 بجے اذان ہوگی، 4:15 بجے نماز ہوگی. نماز تقریباً 5-7 منٹ 10 منٹ لے لیتی ہے نماز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، 5:22-23 پر غروب آفتاب ہوگا. 25 منٹ لگا لو، بہت زیادہ، آج 20 پر ہوا ہے نا، 25 منٹ لگا لو. کل کتنے وقت بن گیا؟ 1 گھنٹہ بن گیا. 1 گھنٹہ مشکل سے بنے گا. اسے 15 منٹ اگلی بیٹھ کے دوسری پڑھنا ہوگا، 1.25 گھنٹہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. اب آپ غور کرو، اس میں بھی آپ سستی کرو. 1 گھنٹہ بھی اگر آپ سے نہ نکل سکے، افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ایمان سے دیکھو، مجھے بتاؤ. صحیح بات ہے، آج میں بلوا کے چھوڑوں گا، ایسا نہیں چھوڑوں گا. بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ بھی آپ سے نہ نکل سکے، پھر کیا ہے کہ کیا ہے آپ کو لوگوں کو جمعے کا دن ہے، درود پاک پڑھنا ہے، 15 منٹ
17 میں خود بیٹھ کے پڑھنا ہے، پونا گھنٹہ میں نے آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی دعائیں نصیب پڑھانی ہے، حضور پاک حضور کے وسیلے سے دعا ہے. پیارے بھائیوں، جو درود محمد کبیر اس میں میرے خیال میں شاید 208 مرتبہ حضور کا وسیلہ ہے. الہی بحرمت سیدنا، یا بحرمت اول سیدنا محمد، ایک 208 مرتبہ غالب ہے میرے خیال میں. اتنا مرتبہ حضور کا وسیلہ پیش کر کے